السلام علیکم۔ JCRT کے DGA اسکول میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں محمد اعجاز الحق 9ویں جماعت کی نصاب میں شامل NCERT کی کتاب نوائے اردو کا دوسرا سبق لے کر حاضر خدمت ہوں۔ اس کتاب کو JCRT جھارکھنڈ نے بھی اپنے نصاب میں شامل کیا ہے۔ یہ ایک انشائیہ ہے جس کا عنوان چارپائی ہے۔ اس انشائیہ کو رشید احمد صدیقی نے لکھا ہے۔ رشید احمد صدیقی ایک پایہ درجہ کے انشائی نگار تھے۔ ان کے مضامین طنز اور ظرافت کے اعلیٰ نمونہ ہیں۔ وہ عموماً اشاروں، کنایوں اور چبھتے ہوئے جملوں میں اپنی بات کہتے ہیں۔ ملتے جلتے لفظوں اور متضاد لفظوں کو وہ ایک نئے انداز سے استعمال کرتے ہیں۔ ان کے ہاں دلچسپ فقروں، نادر تشبیہوں، معنی خیز اشاروں، برجستہ لطیفوں اور پرلطف انداز بیاں کی وجہ سے نرالی ادبی شان پائی جاتی ہے۔ آئیے انشائیہ چارپائی کو پڑھتے ہیں۔ چارپائی اور مذہب ہم ہندوستانیوں کا اوڑھنا بچھونا ہے۔ ہم اسی پر پیدا ہوتے ہیں اور یہیں سے مدرسے، آفس، جیل خانے، کونسل یا آخرت کا راستہ لیتے ہیں۔ چارپائی ہماری گھٹی میں پڑی ہوئی ہے۔ ہم اس پر دوا کھاتے ہیں، دعا و بھیک بھی مانگتے ہیں، کبھی فکر سخن کرتے ہیں اور کبھی فکر قوم۔ اکثر فاقہ کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ ہم کو چارپائی پر اتنا ہی اعتماد ہے جتنا برطانیہ کو ICS پر، شاعر کو قافیہ پر یا طالب علم کو غلغپارے پر۔ چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے دے سکتے ہیں۔ یہ ہر کام کے لیے ناموزوں ہوتا ہے، اس لیے ہر کام پر لگا دیا جاتا ہے۔ ایک ریاست میں کوئی صاحب ولایت پاس ہو کر آئے۔ رعایت میں کوئی آسامی نہ تھی جو ان کو دی جا سکتی۔ آدمی سوجھ بوجھ کے تھے۔ راجہ صاحب کے کانوں تک یہ بات پہنچا دی کہ کوئی جگہ نہ ملی تو وہ لاٹ صاحب سے طے کر آئے ہیں راجہ صاحب ہی کی جگہ پہ اکتفا کریں گے۔ ریاست میں ہلچل مچ گئی۔ اتفاق سے ریاست کے سول سرجن رخصت پر گئے ہوئے تھے۔ یہ ان کی جگہ پر تعینات کر دیے گئے۔ کچھ دنوں بعد سول سرجن صاحب واپس آئے تو انجینئر صاحب پر فالج گرا، ان کی جگہ ان کو دے دی گئی۔ آخری بار یہ خبر سنی گئی کہ وہ ریاست کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہو گئے تھے اور اپنے ولی عہد کو ریاست کے ولی عہد کا مصاحب بنوا دینے کی فکر میں تھے۔ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے ایک اقتباس پڑھا، اس کو آپ نے کتنا سمجھا ہے؟ اب اس سے کچھ سوال آپ سے پوچھیں گے، آپ کو ان کا جواب دینا ہے۔ پہلا سوال یہ ہے کہ درج بالا اقتباس کس سبق سے لیا گیا ہے اور اس کا مصنف کون ہے؟ تو آپ کا جواب، یہ اقتباس سبق چارپائی سے لیا گیا ہے۔ یہ ایک انشائیہ ہے اور اس کے مصنف رشید احمد صدیقی ہیں۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ رشید احمد صدیقی نے چارپائی کی کیا اہمیت بتائی ہے؟ جواب، رشید احمد صدیقی نے چارپائی کی یہ اہمیت بتائی ہے کہ اس میں سونے کے علاوہ لیٹ اور بیٹھ کر مختلف کام کیے جا سکتے ہیں۔ چارپائی پر کبھی فکر سخن کرتے ہیں، کبھی فکر قوم، اس سے کیا مراد ہے؟ چارپائی پر لیٹ یا بیٹھ کر ایک شاعر بھی کہتا ہے جسے فکر سخن کہتے ہیں، اور ایک لیڈر قوم کے بارے میں سوچتا ہے، اسے فکر قوم کہتے ہیں۔ چوتھا سوال ہے آپ سے کہ چارپائی کی مثال ریاست کے ملازم سے کیوں دی گئی ہے؟ اس کا جواب، ملک کے آزاد ہونے سے پہلے ہندوستان میں علیحدہ ریاستیں تھیں جن پر نواب، راجہ اور مہاراجہ حکومت کیا کرتے تھے۔ ریاست کے ملازمین کو کسی ایک کام کے بجائے
مختلف کاموں پر لگا دیا جاتا تھا۔ اسی طرح چارپائی ہے کہ اس پر کوئی شخص محض سوتا نہیں، بیٹھ کر مختلف کام بھی انجام دیتا ہے۔ اب انشائیہ کو آگے پڑھتے ہیں۔ یہی حالت چارپائی کی ہے، فرق صرف یہ ہے کہ ان ملازم صاحب سے کہیں زیادہ کارآمد ہوتی ہے۔ فرض کیجئے آپ بیمار ہیں، سفر آخرت کا سامان میسر ہو یا نہ ہو، اگر چارپائی آپ کے پاس ہے تو دنیا میں آپ کو کسی اور چیز کی حاجت نہیں۔ دوا کی پڑیا تکیہ کے نیچے، جو شاندے کی دیگچی سرہانے رکھی ہوئی، چارپائی سے ملا ہوا بول و براز کا برتن، چارپائی کے نیچے میلے کپڑے، بچوں کے کھلونے، جھاڑو، آشے جو، روئی کے پھائے، کاغذ کے ٹکڑے، مچھر، بھنگے، گھر یا محلے کے دو ایک بچے جن میں ایک آدھ زکام خسرے میں مبتلا اچھے ہو گئے تو بیوی نے چارپائی کھڑی کر کے غسل کرا دیا، ورنہ آپ کے دشمن اسی چارپائی پر لبے گور لائے گئے۔ ہندوستانی گھرانوں میں چارپائی کو ڈرائنگ روم، سونے کا کمرہ، غسل خانہ، قلعہ، خانقاہ، خیمہ، دواخانہ، صندوق، کتاب گھر، شفا خانہ، سب کی حیثیت کبھی کبھی بیک وقت ورنہ وقت وقت پر حاصل رہتی ہے۔ کوئی مہمان آیا، چارپائی نکالی گئی، اس پر ایک نئی دری بچھا دی گئی جس کی تہہ کے نشان ایسے معلوم ہوں گے جیسے کسی چھوٹی سی اراضی کو میڈوں اور نالیوں سے بہت سے مالکوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اور مہمان صاحب ماں اچکن، ٹوپی، بیگ، بغچی کے بیٹھ گئے، اور تھوڑی دیر کے لیے یہ معلوم کرنا دشوار ہو گیا کہ مہمان بیوقوف ہے یا میزبان بدنصیب۔ چارپائی ہی پر ان کا منہ ہاتھ دھلوایا اور کھانا کھلایا جائے گا، اور اسی چارپائی پر یہ سو رہیں گے۔ سو جانے کے بعد ان پر سے مچھر مکھی اسی طرح اڑائی جائے گی اپنے خانچے پر سے جھاڑو نما مورچھل سے مکھیاں اڑا رہا ہو۔ اب ان اقتباس کے بعد جو دوسرا اقتباس میں نے آپ کے سامنے پڑھا، اب اس کے کچھ سمجھ اور اس کے فہم کے کچھ سوالات آپ سے پوچھیں گے، آپ ان کا جواب دیں۔ پہلا سوال ہے، رشید احمد صدیقی نے چارپائی کو ملازم سے زیادہ کارآمد کیوں کہا ہے؟ اس کا جواب ہے کہ ایک ملازم سے چند کام لیے جا سکتے ہیں، جبکہ چارپائی ان گنت کاموں میں استعمال ہوتی ہے، اس لیے چارپائی کو ملازم سے زیادہ کارآمد کہا گیا ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے دشمن اسی چارپائی پر لبے گور لائے گئے، اس سے کیا مراد ہے؟ آپ کے دشمن یہ لفظ اس وقت استعمال کرتے ہیں جب مخاطب کو کسی بری بات سے منسوب کرنا نہیں چاہتے۔ یہاں رشید احمد صدیقی نے آپ کے بجائے آپ کے دشمن اسی لیے استعمال کیا ہے، اور اس سے مراد یہ ہے کہ وہ مخاطب کو مردہ نہیں کہنا چاہتے، اس لیے آپ کے دشمن مردے کو چارپائی پر قبر تک لائے، یہ انہوں نے کہا۔ تیسرا سوال یہ ہے کہ تہہ کے نشان ایسے معلوم ہوں گے جیسے کوئی چھوٹی سی اراضی کو میڈوں اور نالیوں سے بہت سے مالکوں میں بانٹ دیا گیا ہے، اس فقرہ کا مطلب کیا ہے؟ جواب، نئی دری چونکہ موڑ کر رکھی جاتی ہے اور جب اسے سیدھا کر کے بچھایا جاتا ہے تو اس پر تہہ کی سلوٹیں یا نشان ابھر آتے ہیں، جسے رشید احمد صدیقی نے چھوٹی سی زمین سے تشبیہ دے کر ان نشانات کو میڈے اور نالیاں کہا ہے۔ آئیے اس انشائیہ کو آگے پڑھتے ہیں۔ چارپائی پر سوکھنے کے لیے اناج پھیلایا جائے گا، جس پر تمام دن چڑیاں حملہ کرتی، دانے چگتی اور گالیاں سنتی رہیں گی۔ کوئی تقریب ہوئی تو بڑے پیمانے پر چارپائی پر آلو چھیلے جائیں گے۔ ملازمت میں پینشن کے قریب ہوتے ہیں تو جو کچھ رخصت جمع
ہوئی رہتی ہے اس کو لے کر ملازمت سے سبکدوش ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چارپائی پینشن کے قریب پہنچتی ہے تو اس کو کسی کال کوٹری میں داخل کر دیتے ہیں اور اس پر سال بھر کا پیاز کا ذخیرہ جمع کر دیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ دیہات کے ایک میزبان نے اس خاکسار کو ایسی ہی ایک پینشن یافتہ چارپائی پر اسی کال کوٹری میں بچھا دیا تھا اور پیاز کو چارپائی کے نیچے اکٹھا کر دیا گیا تھا۔ اس رات کو مجھ پر آسمان کے اتنے ہی طبق روشن ہو گئے تھے جتنی ساری پیازوں میں چھلکے تھے، اور وہ یقیناً 14 سے زیادہ تھے۔ چارپائی ایک اچھے بکس کا بھی کام دیتی ہے۔ تکیے کے نیچے ہر قسم کی گولیاں جن کے استعمال سے آپ کے سوا کوئی واقف نہیں ہوتا، ایک آدھ روپیہ، چند ڈھیلے پیسے، اسٹیشنری، کتابیں، رسالے، جاڑے کے کپڑے، تھوڑا بہت ناشتہ، نقش سلیمانی، فہرست دواخانہ، سمن، جعلی دستاویز کے کچھ مسودے، یہ سب چارپائی میں آباد ملیں گے۔ میں ایک ایسے صاحب سے واقف ہوں جو چارپائی پہ لیٹے لیٹے ان میں سے ہر ایک کو اجالا ہو یا اندھیرا اس صحت کے ساتھ آنکھ بند کر کے نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے ہیں جیسے حکیم نابینا صاحب مرحوم اپنے لمبے چوڑے بکس میں سے ہر مرض کی دوائیں نکال لیتے اور پھر رکھ دیتے تھے۔ حکومت بھی چارپائی ہی پر سے ہوتی ہے۔ خاندان کے کرتا دھرتا چارپائی ہی پر براجمان ہوتے ہیں، وہیں سے ہر طرح کے احکام جاری ہوتے رہتے ہیں، اور گناہ گار کو سزا بھی وہیں سے دی جاتی ہے۔ آلات سزا میں ہاتھ، پاؤں، زبان کے علاوہ ڈنڈا، جوتا، تاملوٹ بھی ہیں جنہیں اکثر پھینک کر مارتے ہیں، یہ اس لیے کہ توقف کرنے میں غصہ کا تاؤ مدھم نہ پڑ جائے اور ان آلات کو مجرم پر استعمال کرنے کے بجائے اپنے اوپر استعمال کرنے کی ضرورت نہ محسوس ہونے لگے۔ چارپائی ہی کھانے کا کمرہ بھی ہوتی ہے۔ باورچی خانے سے کھانا چلا اور اس کے ساتھ 5-7 چھوٹے بڑے بچے، اتنی ہی مرغیاں، 2-1 کتے بلی اور بے شمار مکھیاں آ پہنچیں۔ سب اپنے قرینے سے بیٹھ گئے۔ صاحب خانہ صدر دسترخوان ہے۔ ایک بچہ زیادہ کھانے پر مار کھاتا ہے، دوسرا بدتمیزی سے کھانے پر، تیسرا کم کھانے پر اور چوتھا زیادہ کھانے پر، اور بقیہ اس پر کہ ان کو مکھیاں کھائی جاتی ہیں۔ دوسری طرف بیوی مکھی اڑاتی جاتی ہے اور شوہر کی بدزبانی سنتی اور بدتمیزی سہتی جاتی ہے۔ کھانا ختم ہوا، شوہر شائع ہوئے تو ہاتھ دھو کر فکر سخن میں چارپائی پر ہی لیٹ گئے۔ کہیں دفتر میں ملازم ہوئے تو اس طرح جان لے کر بھاگے جیسے گھر میں آگ لگی ہے، اور کوئی مذہبی آدمی ہوئے تو اللہ کی یاد میں قیلولہ کرنے لگے، بیوی بچے بدن دبانے لگے۔ چارپائی ہندوستان کی آب و ہوا، تمدن و معاشرت، ضرورت و ایجاد کا سب سے بھرپور نمونہ ہے۔ ہندوستان اور ہندوستانیوں کے مانند ڈھیلی ڈھالی، شکستہ حال، بے سر و سامان، لیکن ہندوستانیوں کی طرح غالب اور حکمران کے لیے ہر قسم کا سامان راحت فراہم کرنے کے لیے آمادہ، کوچ اور صوفے کے دلدادہ اور ڈرائنگ روم کے اسیر اس راحت و عافیت کا کیا اندازہ لگا سکتے ہیں جو چارپائی پر میسر آتی ہے۔ شعراء نے انسان کی خوشی اور خوشحالی کے لیے کچھ باتیں منتخب کر لی ہیں، مثلاً سچے دوست، شرافت، فراغت اور گوشۂ چمن۔ ہندوستان جیسے ملک کے لیے عیش و فراغت کی فہرست اس سے مختصر ہونی چاہیے۔ میرے نزدیک تو صرف ایک چارپائی ان تمام لوازم کو پورا کر سکتی ہے۔ اس طرح رشید احمد صدیقی نے اس انشائیہ میں چارپائی کے مختلف استعمال پر روشنی ڈالی ہے۔ اس انشائیے میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کی ایک فہرست بنائیں اور ان کے معنی کو لکھیں، اور اپنے استاد سے یا اپنے گھر کے لوگوں سے اس کے معنی، یا ڈکشنری سے، اردو کی جو ڈکشنری ہوتی ہے اس سے اس کے معنی کو لکھیں۔ اس انشائیہ میں استعمال کیے گئے کچھ اردو کے الفاظ اور اس کے معنی یہاں دیے جا رہے ہیں، آپ ان کو یاد کریں اور ان کو جملوں میں استعمال کریں۔ شکریہ، جزاک اللہ خیرہ۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔
انشاءاللہ تعالی.